أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم. ويعلمه الكتاب والحکمت والتوراة والانجیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا دے گا ان کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، ورسولا الی بنی اسرائیل، اور بنا دے گا ان کو رسول بنی اسرائیل کی طرف سے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بنی اسرائیل سے ان کا یہ خطاب ہوگا کہ بلا شبہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ بلا شبہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی طرح ایک چیز، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں تو وہ پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو اور ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھروں میں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بلا شبہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان قبول کرنے والے ہو، ومصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلی کتاب کو جو تورات ہے، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے سو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار دیکھا تو کہنے لگے قال من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مددگار ہو جائے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ہیں آپ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب
ہم اس پر ایمان لائے جو آپ نے نازل فرمایا اور ہم نے رسول کا اتباع کیا، فاکتبنا مع الشاہدین، تو کیا آپ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جا رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور وہ کلمہ کون ہے؟ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، جن کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ان کی خصوصیات کیا ہیں وہ بیان کیا جا رہا تھا ایک ایک کر کے۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اسی طرح کہتے ہوئے آگے فرمایا ویعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل۔ حضرت عیسیٰ جن کی خوشخبری آپ کو دی جا رہی ہے، اے مریم، جن کی خوشخبری آپ کو دی جا رہی ہے، جن کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ مسیح جن کا نام ہوگا، ان کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھائیں گے کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ان میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اب انجیل تو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہی ہے، انجیل کے علاوہ ایک کتاب جو ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، ان پر تورات نازل ہوئی تھی۔ تورات کی تصدیق، تورات جو پہلی کتاب ہے ان کے زمانے میں پہلے سے جو کتاب تھی، لوگ انہی کو اللہ کے نیک بندے سمجھتے تھے جو تورات پر ایمان رکھتے ہوں، تورات کی تصدیق کرتے ہوں، تورات کو مانتے ہوں۔ اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکمت بھی سکھائی، تورات کے احکامات بھی بتلائے، انجیل تو ہم نے انہی پر اتاری اور اس کے متعلق معلومات ان کو فراہم کی۔ ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب سکھلایا۔ اب کتاب کیا چیز ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ 2 کتابوں کا تذکرہ تو یہاں ہے ہی، تورات اور انجیل کے بارے میں تو یہاں ہے۔ اب کتاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ کون سی کتاب مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ خاص علوم عطا فرمائے تھے، وہ مراد ہیں، یا تورات سے متعلق، یا اس سے مراد، کتاب سے مراد حلال و حرام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی تعلیمات کے علاوہ الگ سے حلال و حرام کا علم بھی اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ مراد ہے۔ یا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں سے متعلق تفصیلات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتلاتے تھے، تو کتاب سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ الغرض کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی بتلائی، کتاب کے سلسلے میں بھی بتلایا، حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، تورات کا علم بھی عطا فرمایا، انجیل تو انہی پر نازل ہوئی۔ اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ رسول بنائے گئے، اللہ کے پیغمبر بنائے گئے بنی اسرائیل کی طرف، یہ ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کی گئی ہے۔
وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہیں گے، یعنی ہم جس کی حضرت مریم سے کہا جا رہا ہے یہ سب کہ ہم جس کی خوشخبری آپ کو دے رہے ہیں عیسیٰ کی، ان کا یہ کام ہوگا، ان کی یہ خصوصیات ہوں گی کہ وہ ان پر کتاب، حکمت، تورات اور انجیل یہ سب چیزوں کا علم عطا کیا جائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، اور بنی اسرائیل سے وہ خطاب کریں گے۔ کن چیزوں کا خطاب کریں گے؟ کہیں گے جئتکم بآیۃ من ربکم، میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اس پر اللہ نے مجھے کچھ نشانیاں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھ میں خرق عادت کے طور پر معجزات عطا فرما دیتے ہیں، یعنی کچھ معجزات عطا فرماتے ہیں جن کے ذریعے سے امت کو ان کے اوپر یقین کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ خرق عادت چیزیں ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی جادوگر جادو کے زور پر کر سکتا ہے، یا کوئی کرامت کے اعتبار سے کر سکتا ہے، یا کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، جسے اگر نبی کوئی چیز ایسا کر کے دکھائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ مختلف معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ان میں سے کچھ کا تذکرہ کیا گیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرندے کی شکل میں مٹی میں پرندے کی شکل بناؤں گا مٹی سے، اور پھر اس میں پھونک ماروں گا، جس کے بعد وہ جو پرندے کی جو شکل ہے وہ پرندہ بن کر اڑ جائے گی، وہ شکل پرندہ بن کر کے اڑ جائے گی۔ یہ ایک میرا معجزہ ہے۔ فَيَكُونُ طَيْرًا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ معجزہ ہر دور میں ہر نبی کو معجزہ جو دیتے ہیں، اس زمانے میں جس چیز کا زور ہوتا ہے اسی اعتبار سے دیتے ہیں۔ جس زمانے میں جس انداز کی باتیں ہوتی ہیں، جس انداز کا شہرہ ہوتا ہے، اسی انداز کے معجزے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ جادوؤں سے بڑی ہوئی شکل تھی، جادوگر بھی ان کے سامنے پریشان ہو گئے تھے۔ ارے عقلوں کو حیران کرنے والی چیز، کوئی ایسا کام کرنا اس زمانے کے بڑے سے بڑے ماہرین بھی، اس لائن کے بڑے ماہرین بھی نہ کر سکیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا۔ لوگ عربی میں بڑے ماہر ہوتے تھے، فصیح اللسان ہوتے تھے، بلیغ ہوتے تھے، اچھے انداز سے بات کرتے تھے، عمدہ کلام پیش کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کریم بطور معجزے کے عطا فرمایا، جس نے بڑے بڑے شعراء ادبا کو عاجز کر دیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس جیسی لا کر کے دکھاؤ۔ کوئی مائیکل نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، یعنی میڈیکل سے متعلق چیزیں بڑے زوروں پر تھی۔ بڑے بڑے ماہرین تھے جو بڑی بڑی بیماریوں کا چٹکیوں میں علاج کر لیتے تھے اور حل تلاش کر دیتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو بڑے بڑے ماہر طبیبوں کے دست رس سے بھی باہر تھی، وہ نہیں کر پاتے تھے۔ ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جیسے جو برس کی بیماری ہے، آدمی کے بدن پر سفید داغ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، دھیرے دھیرے شروع ہو کر کے پورا بدن اس کا سفید ہو جاتا ہے، اسے برس کہتے ہیں اردو میں۔ آج بھی کسی درجے میں وہ ایک لا علاج مرض ہے، اس کا بہت سارا علاج اس کا آ گیا ہے مارکیٹ میں، لیکن مفید نہیں ہے اور زود اثر نہیں ہے۔ اس زمانے میں تقریباً ناممکن جیسا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا
کہ وہ کسی بھی برس کے بیماری والے کسی بھی انسان پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کی وہ بیماری اچھی ہو جاتی تھی، جس سے وہ لوگ بہت تعجب کرتے تھے، ارے بڑے بڑے ماہرین، طب کے بڑے بڑے ماہرین ہیں، ان سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ نے چٹکیوں میں سے حل کر دیا۔ اسی طرح مادرزاد جو اندھے ہوتے تھے، نابینا جو ہوتے تھے، جس کی بینائی بعد میں پیدائش کے بعد چلی جاتی تھی، ایسے ماہرین اس زمانے میں موجود تھے جو اس کا حل تلاش کر لیا کرتے تھے۔ لیکن جو مادرزاد نابینا ہوتا تھا اس کے سلسلے میں اس زمانے کے اطباء عاجز ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت بطور معجزے کے عطا فرمائی کہ جو نابینا پیدائشی ہوتا تھا اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ صحیح ہو جاتا تھا، چنگا ہو جاتا تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے۔ تو یہ معجزے کے طور پر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امت کے سامنے پیش فرمایا تاکہ لوگ اللہ کو ان کو نبی تسلیم کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ نبی جو معجزات امت کے سامنے پیش کرتا ہے، اولیاء اللہ جو کرامتیں امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا مقصد ہرگز امت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا ہوتا ہے۔ جیسے جادوگر اپنا کرتب دکھا کر، عاملین جھوٹے موٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان اللہ والوں کا ہم ہرگز یہ منشا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، مجھے کوئی کامل اور بڑا آدمی سمجھنے لگے، یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ نہ اللہ والوں کے ہاں یہ بات ہوتی ہے، نہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس یہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ امت کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ انسان اپنی غلط فہمی سے، اپنی کج فہمی سے ان کمالات کو انہی کا کمال سمجھ لیتا ہے، یہ اس کا قصور ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے کرامتوں کو دیکھ کر انہی کو بہت بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، انہی سے اولاد کی اور شادی میں اگر روک ہے تو اس کی، یہ سب چیزیں انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کی بڑائی بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور مشکلات میں انہی کا نام لے کر کے پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ہرگز ان اللہ والوں کا مقصود یہ نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے ایسا کیا، ان کے یہ محیر العقول کارناموں کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کو خدا کا درجہ دے دیا، بعض لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سلسلے میں بہت سخت تھے، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بھی یہ کام کرتے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں جو کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں۔ بِإِذْنِ اللَّهِ کا مطلب یہی ہے کہ یہاں ہر جگہ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں، اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ جبکہ جادوگر یا سرکش دکھانے والے، جو کرتب دکھانے والے ہوتے ہیں، وہ سب لوگ اپنی صلاحیت کا مظاہرے کے طور پر کرتے ہیں۔ یہاں نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی طرف سے دی ہوئی دولت کے طور پر امت کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ فرق ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک معجزہ یہ بھی بیان کیا گیا، احیی الموتیٰ، بہت سارے مردوں کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیڑھے انسانوں کو، ان کو بعض لوگ جو ٹیڑھا ہیں جن کو ماننا تھا وہ مان گئے، جن کو نہیں ماننا تھا ان کو نہیں ماننا ہے، بس ان کو اپنی ضد میں رہنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے کرامتیں پیش کی، بہت سارے معجزات پیش کیے امت کے سامنے، تو بعض لوگوں نے کہا ایسا کیجیے آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھلائیے۔ اللہ نے ان کو یہ بھی عطا فرمائی، یہ طاقت بھی عطا فرمائی کہ آپ بعض مردوں کو آپ نے زندہ کر کے دکھایا۔ کسی نے کہا یہ تو ابھی کے مرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یہ کیا بات ہے کہ بھائی کبھی کوئی مرا ہوا آدمی مرا ہوا ہے، چاہے وہ اب کا مرا ہوا ہو یا کہ کچھ مہینوں پہلے کا یا کئی سال پہلوں کا مرا ہوا ہو، جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کا واپس آنا بالکل محال ہے۔ اب کوئی نبی معجزے کے طور پر کسی کو زندہ کر کے دکھاتا ہے تو یقیناً وہ معجزہ ہے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ ضد میں آ کر کے یہ ایسا مطالبہ کرنے لگے، تو کہتے ہیں مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام ابن نوح
حضرت نوح کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھلایا، جن کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 4000 سال پرانا زمانہ تھا۔ حضرت سام ابن نوح جن کے انتقال ہوئے 4000 سال ہو گئے تھے، ان کو زندہ کر کے دکھلایا تھا، اس پر بھی کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ہے کہ جس کے حق میں ہدایت تھی اس نے تسلیم کیا، اور جسے نہیں ماننا تھا اس نے نہیں مانا۔ اسی طرح ان کے اور معجزات یہ بھی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتلاتے تھے اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم۔ کوئی آتا تھا پوچھتا تھا کہ حضرت آپ معجزہ بتائیے، آپ تو بہت سارے کام کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ میں کیا کھا کے آیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتاتے تھے کہ تو گھر سے یہ کھا کے آیا ہے اور یہ چیز چھوڑ کے آیا ہے، اپنے گھر میں اسٹاک کر کے آیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم۔ آگے فرمایا إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِین، کہ بے شک ان سب چیزوں میں مؤمنین کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جو کتاب تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لوگ اسی کو اللہ کا نیک بندہ سمجھتے تھے جو پہلے زمانے میں، ان کے زمانے سے پہلے تورات جو آسمانی کتاب تھی اس کی تصدیق کرتا ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تورات کو بھی سچی کتاب ہے اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ آگے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، کچھ چیزیں تورات میں منع کی گئی تھی، حرام کی گئی تھی، اللہ نے مجھے نئی شریعت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اللہ نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور نئی شریعت عطا فرمائی۔ بعد کی شریعت گزشتہ شریعت کی منسوخ بہت سارے احکامات کے لیے ناسخ بنتی ہے، پرانی شریعت کے کئی احکام منسوخ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں گزشتہ تعلیمات میں، تورات کی تعلیمات میں، گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات میں جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی، میں ان میں سے بہت ساری چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ سب چیزیں میں اللہ کی نشانی کے طور پر تمہیں پیش کرتا ہوں۔ آگے فرمایا کہ یہ سب چیزیں میں اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اس لیے کیا کرو؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، میری بس اطاعت کرو، مجھے خدا نہ سمجھو، میری باتوں کو مان لو، قرآن اور حدیث سے متعلق قرآنی تعلیمات اور اللہ کی تعلیمات سے متعلق میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اسے مان لو، میری اطاعت کر لو، اور اللہ کو خدا مان لو، رب مان لو۔ وَأَطِیعُونِ، آگے فرمایا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس بات کا یقین کر لو کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا، میری عبادت نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب کے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے کہ عیسیٰ، میں نے تم کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، یہ کیا ہوا کہ لوگوں نے تمہاری ہی عبادت کرنا شروع کر دی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ فرمائیں گے کہ اللہ میں بالکل ان لوگوں کو منع کرتا رہا، وہ لوگ میری عبادت کر چکے ہیں، مجھے خدا مان گئے ہیں، تو میں کیا کروں؟ بعد میں وہ آیتیں آئیں گی۔ تو آگے فرماتے ہیں فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قوم میں سے بہت سارے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کچھ لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے باقاعدہ پوچھ لیا لوگوں سے کہ دیکھو بھائی، میں اللہ کی تعلیمات کو تم تک پہنچا چکا ہوں، یہ بتاؤ کہ آدمی لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانے کے بعد اب یہ کہ گویا کہ تشکیل کر رہے ہیں، یہ بتاؤ کہ کون میرا ساتھ دینے والا ہوگا اللہ کے عبادت میں اور میری اطاعت میں،
کون مجھے ساتھ دینے والا ہے؟ من انصاری اللہ؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے انصار ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واشہد، آپ گواہ رہیے، بأننا مسلمون، اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان لا چکے ہیں، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر ان لوگوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے جو کچھ آپ نے نازل فرمایا حضرت عیسیٰ پر، اور ہم نے رسول کی اتباع کی، اور ہمیں تصدیق کرنے والوں میں لکھ دیجئے۔ اب ایک لفظ ہے اس میں حواری، قال الحواریون، حواریون حواری کی جمع ہے۔ حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری حورا سے مشتق ہے، حوارا کے معنی سفید ہونا، یا تو یہ ہے کہ وہ خوبصورت لوگ تھے جس سے لفظ حور بھی بنا ہے خوبصورتی کے معنی میں، یا یہ کہ حورا کے معنی ہے سفید، وہ جو متبعین تھے وہ سفید کپڑے پہننے والے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ مختلف تعداد ان کی بتلائی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، کسی نے کہا ان کی تعداد 29 تھی، کسی نے اور بھی کم بتلایا ہے۔ الغرض جو بھی ان کی تعداد رہی ہو، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے حضرات صحابہ کرام اور صحابہ کی خاص جماعت۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو آپ کے انتہائی خاص خادم تھے ان کے بارے میں فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ زُبَيْرُ، کہ ہر نبی کے لیے ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری، میرا قریبی آدمی زبیر ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ حواری کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قریبی لوگ تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہوا ان آیات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔